عزیز طلباء، آج ہم پنچایت کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ پنچایت منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ آئیے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس مختصر جواب دیں۔ الف، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آنسر ہے جمن شیخ اور الگو چودھری کی دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدرے بزرگوار شیخ جمراتی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ بے شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیسا سلوک تھا؟ خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد شیخ جمن کی بیوی نے نہایت برا سلوک کیا۔ جب تک ہبہ نامے پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں۔ پگڑی کی مہر ہوتے ہی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمی نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ جیم، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا کیونکہ الگو چودھری کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی۔ اسی دوستی کے بنا پر اس کو یقین تھا کہ الگو چودھری اس کے خلاف کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا۔ دال، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے جب فیصلہ سنایا تو اس کا لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا۔ وہ شیخ جمن اور پنچایت کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر بہت اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول منافع ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن سناٹے میں آ گیا۔ احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اسی کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں اور جمن الگو سے انتقام لینے کا سوچنے لگا۔ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویاں مال لائے تھے۔ جس پنچایت میں الگو نے جمن کی خالہ کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، اس کے 1 مہینے بعد ایک بیل مر گیا۔ جو ایک بیل تھا اسے بیچنے کی صلاح ہوئی۔ کیونکہ وہ اکیلا بیل اس کے کسی کام کا نہ تھا، اس لیے وہ ایک بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا گیا۔ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ایک دن میں سامان لاد کر شہر کے 3 چکر لگاتا، نہ مناسب طریقے سے چارہ دیتا اور نہ بیچارے بیل کو پانی پلاتا، بس چکر لگاتا رہتا۔ منڈی لے گیا تو وہاں کچھ سوکھا بھس ڈال دیا اور غریب جانور نے ابھی دم بھی نہ لیا تھا کہ اسے پھر جوت دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہینے بھر میں بیل بیچارے کا کچومر نکل گیا اور وہ مر گیا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ الگو چودھری نے اپنا ایک بیل سمجھو سیٹھ کو 150 روپے کے عوض فروخت کیا تھا۔ سمجھو سیٹھ نے بیل سے زیادہ مشقت لی جس کی وجہ سے بیل مر گیا، جبکہ سمجھو سیٹھ نے ابھی تک بیل کی قیمت ادا نہ کی تھی۔ جب بھی الگو چودھری مطالبہ کرتا تو سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتے۔ سمجھو سیٹھ اور الگو چودھری کا یہی تنازع پنچایت کے سامنے پیش ہوا۔ تو شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ جب شیخ جمن کو سرپنچ مقرر کر دیا گیا تو اس نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ اسے اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کی مسند پر بیٹھ کر حق اور سچائی سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنا مجھے دین و دنیا میں سیاہ کر دے گا۔
اسی سوچ کے ساتھ اس نے عین انصاف سے کام لیتے ہوئے فیصلہ سنا دیا۔ کوشچن نمبر 2 ہے، سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ الف، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا، یارانہ۔ ب، جمن جب حج کرنے گئے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے، اپنا گھر۔ ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے، پرانی وضع۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ جمن نے وعدے وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی، سبز باغ۔ خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھیں، مرنے کی۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، گری و زاری۔ شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا، عظیم الشان۔ دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، مرجھایا ہوا۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس، سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے، ٹک۔ ب، الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے، کراس۔ جیم، الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھیں، کراس۔ کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں، ٹک۔ ہے، جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، کراس۔ شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے، کراس۔ الگو قانونی آدمی نہیں تھے، کراس۔ ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا، ٹک۔ پنچایت کے ایک ہفتے بعد ایک بیل مر گیا، کراس۔ سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، ٹک۔ رام دہن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، کراس۔ شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا، کراس۔ کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ساجہ، زانائے ادب طے کرنا، وضع، رفتہ رفتہ، صلح پسند، طاہین حیات، پنچ۔ ایک دفعہ پھر الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ساجہ، زانائے ادب طے کرنا، وضع، رفتہ رفتہ، صلح پسند، طاہین حیات، پنچ۔ ساجہ، شرکت والا، زانائے ادب طے کرنا، ادب سے بیٹھنا، وضع، طرز، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، صلح پسند کرنے والا، طاہین حیات، عمر بھر، پنچ، فیصلہ کرنے والا۔ پنچ، پنچایت کرنے والا، پنچ کی میننگ ہے پنچایت کرنے والا۔ کوشچن نمبر 5 ہمارے پاس، مندرجہ ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیں۔ استاد، استانی، شیخ، شیخانی، چودھری، چودھرائن، سیٹھ، سیٹھانی، بیل، گائے۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ آئیے اعراب کی مدد سے درست تلفظ پڑھتے ہیں۔ وضع، تحصیل علم، فروگزاشت، پرسش، تصفیہ، رسوخ، منطق، تحکمانہ، مباحثہ۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ وضع، تحصیل علم، فروگزاشت، پرسش، تصفیہ، رسوخ، منطق، تحکمانہ، مباحثہ۔ کوشچن نمبر 7 ہے، اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ عزیز طلبہ، آپ اس سبق کو توجہ سے پڑھیں اور پھر اس کو مختصر کر کے لکھیں گے تو یہی آپ کا خلاصہ ہوگا۔ کوشچن نمبر 8 ہمارے پاس، عبارت کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ آئیے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بھیا،
جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوجھتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ سب سے پہلے ہم حوالہ متن دیں گے۔ سبق کا نام پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ مشکل الفاظ کی میننگ: سوجھنا، سوچنا، حق، سچ، مسند، تخت، یہاں مراد ذمہ داری، انصاف، عدل، دل صاف ہونا، دل میں کوئی میل نہ ہونا۔ سیاق و سباق: زیر تشریح اقتباس سبق کا عین اختتامی حصہ ہے۔ اس اقتباس سے قبل اس فیصلے کو تحریر کیا گیا ہے جو شیخ جمن نے الگو چودھری کے لیے کیا۔ جمن نے حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سمجھو سیٹھ کے خلاف الگو چودھری کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تشریح: اس پیراگراف میں جمن کے فیصلے کے بعد الگو اور جمن کے درمیان ہونے والی گفتگو اور حق و انصاف کی اہمیت کو انتہائی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت جمن نے الگو چودھری کے حق میں فیصلہ سنایا تو پنچایت کے اس فیصلے کے 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور خوشی سے گلے لپٹ کر بولے، بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے، کیونکہ وہ فیصلہ میرے خلاف تھا اس لیے میں دل سے تمہارا دشمن ہو گیا تھا، مگر مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ پنچایت کی ذمہ داری دراصل حق و انصاف کی آواز پر مبنی ہوتی ہے، اور حق و انصاف کی بات کرنے والا نہ کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ کسی کا دشمن، اس کی نظر صرف اور صرف انصاف پر ہوتی ہے، انصاف کے سوا اس سے کچھ نظر نہیں آتا۔ انصاف کے تقاضوں کے سامنے دوستی اور دشمنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جمن کے یہ الفاظ سن کر الگو نے رونا شروع کر دیا۔ دونوں دوستوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو گئے۔ دوستی کا وہ پھول جو پنچایت کے پچھلے فیصلے کے بعد مرجھا گیا پھر سے ہرا ہو گیا، اور اب وہ درخت چالوں کی کھوکھلی زمین پر نہیں بلکہ حق و انصاف کی زرخیز زمین پر مزید پھلنے پھولنے کے لیے تیار تھا۔ کوسچن نمبر 9 ہمارے پاس ذیل میں مختلف محاوروں کو 2 جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ درست استعمال کے آگے ٹک اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ سبز باغ دکھانا: الف، اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے، کراس ہے۔ سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں، ٹک۔ زخم پر نمک چھڑکنا: سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئیں، کراس۔ آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کی بجائے میری مدد کریں، ٹک۔ بغلیں جھانکنا: الف، انصب میری سوال پر بغلیں جھانکنے لگا، ٹک۔ بے، کسی کی بغلیں جھانکنا بری بات ہے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔